بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک بیانات اور واقعات کے چینل پر اکرام الرحمن حاضر ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج ہم مختلف انبیاء کرام کے زمانے میں سچے اور جھوٹے کے درمیان فیصلہ کس طریقے سے کیا جاتا تھا، کیسے پتہ چلتا تھا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، اس حوالے سے روایت نقل کریں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں سچے اور جھوٹے کے درمیان فیصلہ کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ آگ کے ذریعے فیصلہ کیا جاتا تھا۔ سچا آدمی اپنا ہاتھ آگ میں ڈالتا، ہاتھ اس کو نہیں جلاتی تھی، جبکہ جھوٹے آدمی کے ہاتھ کو آگ جلا دیتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سچے اور جھوٹے کے درمیان فیصلہ ڈنڈے کے ذریعے کیا جاتا تھا۔ سچے آدمی پر ڈنڈا رک جاتا تھا اور جھوٹے آدمی کی ڈنڈا خوب پٹائی کرتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں سچے اور جھوٹے کے درمیان فیصلہ ہوا کے ذریعے ہوتا تھا کہ سچے آدمی کو ہوا کوئی تکلیف نہیں دیتی تھی، اس کے لیے رک جاتی تھی، جبکہ جھوٹے آدمی کو ہوا زمین سے اٹھا کر زمین پر مار دیتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین کے زمانے میں سچے اور جھوٹے کے درمیان فیصلہ پانی کے ذریعے ہوتا تھا۔ سچے آدمی کو پانی پر بٹھایا جاتا تو وہ پانی پر بیٹھ جاتا، پانی اس کے لیے جم جاتا، پانی میں وہ ڈوبتا نہیں تھا، اور جھوٹا آدمی پانی اس کے اندر اس کے لیے پگھل جاتا تھا، وہ پانی میں ڈوب جاتا تھا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں سچے اور جھوٹے کے درمیان فیصلہ زنجیر کے ذریعے کیا جاتا تھا کہ ایک زنجیر لٹکی ہوئی ہوتی تھی، سچے آدمی کا ہاتھ اس زنجیر تک پہنچ جاتا تھا اور جھوٹے آدمی کا ہاتھ نہیں پہنچتا تھا۔ جبکہ ہمارے اور آقا مولا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں سچ اور جھوٹ کے درمیان فیصلے کے لیے یہ حکم ہے کہ اب ایک تو فریقین میں سے کوئی اقرار کر لے کہ ہاں یہ مسئلہ اس طرح ہے، یا گواہ بن کوئی قائم ہو جائے کہ یہ مسئلہ اس طرح ہے۔ اس طرح سچے اور جھوٹے کے درمیان فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ آپ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتا ہے، تنگی کا ارادہ نہیں فرماتا۔